بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہمارا موضوع ہے میر تقی میر کی غزلیات۔ غزل نمبر 1۔ جہاں تک میر تقی میر کا تعلق ہے تو میر تقی میر آسمان سخن کے درخشاں آفتاب ہے۔ ان کو اردو غزل گوئی میں خدائے سخن کے نام سے جانا جاتا ہے۔ وہ انسانی جذبات و احساسات کی مکمل ترجمانی کرتے ہیں۔ ان کے اشعار پاکیزگی، دلکشی، ترنم اور دردمندی کا مجموعہ ہے۔ وہ اپنے فن میں یکتائے زمانہ ہے۔ انہوں نے اپنی ذاتی آلام و مصائب کو اس طرح بیان کیا ہے کہ وہ ان کی ذات سے نکل کر آفاقی ہو گئے ہیں۔ ان کا غم سب کا غم بن گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کو عالمگیری حیثیت نے امر کر دیا ہے۔ ان کے ہاں اس اخلاقی، تہذیبی، ثقافتی، نفسیاتی مسائل کے اظہار سے زندگی کی حقیقتوں کو اجاگر کیا گیا ہے۔ آج کے دور کے بہترین شاعروں میں شمار کیے جانے والے میر تقی میر کے اشعار سچے جذبات و تجربات کا اظہار ہے۔ زبان سادہ اور عام فہم ہے، اور طرز بیان جو ہے وہ غم عشق اور غم روزگار کی جنونی اور جدت کی کیفیت کو بیان کرنے کے باوجود تخیل کی بلند پروازی پر نظر آتا ہے۔ آج ہمارے پاس ہے ان کی غزل نمبر 1۔ رہی نگفتہ میرے دل میں داستاں میری، نہ اس دیار میں سمجھا کوئی زباں میری۔ نگفتہ بغیر کہے ہوئے، دیار اس عالم میں، داستاں قصہ یا کہانی۔ اس شعر میں شاعر نے اس حقیقت کو بیان کیا ہے کیونکہ وہ رنج و الم کے شاعر تھے، اور زندگی کے میر تقی میر نے زندگی کی مشکلات اور مصائب کو اپنی زندگی میں نہ صرف یہ کہ سہا بلکہ اپنی شاعری میں اس کیفیت کو بیان کیا۔ یہ غزل بھی ان کے اسی مزاج کو بیان کرتی ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جب بھی میں نے اپنے دل کی اصل کیفیات کو بیان کرنا چاہا کہ میرا حالت سب کے سامنے آ جائے تو میں اسے بیان کرنے سے قاصر رہا، یہاں تک کہ جو کچھ میرے دل میں تھا میں اسے بیان نہ کر سکا، اور مجھے بدقسمتی سے کوئی ایسا شخص نہ ملا جو میرے دل کی بات کو سمجھتا اور میرے دل کی بات کو زبان مل جاتی، جو مجھ سے محبت رکھتا اور میرے جذبات و احساسات سے واقف ہوتا۔ در حقیقت یہاں پر انہوں نے اپنے دل کی جو مایوسانہ کیفیت ہے اس کو بیان کیا ہے۔ فنی حسن کے لحاظ سے یہ شعر غزل کا مطلع ہے، اور بنیادی خیال اس شعر کا یہ ہے کہ اس دنیا میں میری بات کو سمجھنے والا کوئی نہ تھا، اور انہوں نے اپنی زندگی بظاہر تو ایک ناکام و نامراد شخص کے طور پر بسر کی، لیکن زندگی میں قدم قدم پر انہیں مایوسی کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ غرض یہ کہ جو ان کا اپنا مقام تھا، جو شاعری میں ان کی حیثیت تھی، یا وہ جو کچھ حاصل کرنا چاہتے تھے اس میں وہ ناکام رہے، اور ان کی دل کی بات دل میں ہی رہ گئی۔ ممکن ہے کہ وہ یہ سوچتے ہیں کہ ممکن ہے کہ لوگوں نے انہیں اہمیت نہ دی، یا ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی بات صحیح طور پر سمجھا نہ سکے، یعنی ان کی دل کی بات دل میں ہی رہ گئی اور یہ ایک انکہی داستان ہو کر رہ گئی۔ شعر نمبر 2۔ برنگ صوت جرس تجھ سے دور ہوں تنہا، خبر نہیں تجھے آہ کارواں میری۔ یہاں پر شاعر نے جن الفاظ کا استعمال کیا ہے پہلے اسے دیکھ لیتے ہیں۔ صوت کہتے ہیں آواز کو، جرس کہتے ہیں اس گھنٹی کو جو کہ قافلے میں اونٹ کے گلے میں باندھا جاتا ہے۔ آہ کا مطلب یہاں پر جو لفظ علامت استعمال کی گئی ہے وہ غم کی استعمال کی گئی ہے، اور کارواں کا مطلب ہے قافلہ۔ اس شعر میں شاعری کہتے ہیں کہ اگر بنیادی خیال دیکھا جائے کہ وہ یہ فرماتے ہیں کہ وہ اپنے قافلے سے بچھڑ گئے ہیں، یا یہ کہ ان کے محبوب نے جو ان کے دل کی بات تھی اس پر توجہ نہیں دی، اور وہ ان کے دل کی بات جو ہے وہ سمجھ نہیں پائے، یا یہ کہ یہاں پر اس دنیا میں انسان کی زندگی کا جو مقصد ہے در حقیقت وہ اس سے دور رہے۔ تو اس شعر میں بھی اگر مجازی رنگ میں دیکھا جائے تو یہ کہتے ہیں کہ جس طرح قافلے میں گھنٹی کی آواز سے ایک دوسرے کو خبر ہوتی ہے، اور اس گھنٹی کی آواز سے جو کہ اونٹ کے گلے میں باندھا جاتا ہے، تمام قافلے والے اس سے متوجہ ہو جاتے ہیں، اسی طرح میرے دل کی حالت بالکل ایسے ہی ہے کہ آج میں اپنے محبوب سے دور ہوں، اور میرا دل قافلے کی گھنٹی کی آواز بڑھ کر اپنے کارواں، یعنی کہ اپنے محبوب کو انہوں نے کارواں قرار دیا ہے، اس کو پکار رہا ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ان کا محبوب ان کے باتوں پر، ان کی گھنٹی کی آواز پر یا ان کی آواز پر کوئی توجہ نہیں دے رہا۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ یہاں پر شاعر جو ہے اس بات کو بھی بیان کرتے ہیں کہ دنیا والوں نے جو ہے ان کی آواز، ان کی آہوزاری پر کوئی دھیان نہیں دیا، یا وہ زندگی کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر نہ چل سکے۔ انہیں اپنی ناکامیوں کا احساس ہے،
اور اس سے یہ احساس بھی جھلکتا ہے کہ وہ زمانے کے ساتھ اپنے قدم سے قدم ملا کر نہ چل پائے اور وہ ہر بار تنہا رہ گئے، یعنی قافلہ آگے نکل گیا اور وہ پیچھے رہ گئے۔ شعر نمبر 3، اسی سے دور رہا اصل مدعا جو تھا، گئی یہ عمر عزیز رائے گاہ میری۔ مدعا یعنی کہ مقصد، رائے گاہ ضائع۔ اس شعر کا بنیادی خیال یہ ہے کہ میں ساری عمر اپنے دل کی بات بیان نہ کر سکا، جو اصل مدعا تھا، جو اصل مقصد تھا، وہ بیان کرنے سے قاصر رہا۔ اس شعر میں میر تقی میر نے جس بات کو اپنی زندگی کا حاصل سمجھا، وہی بات وہ ساری عمر اپنے محبوب سے کہہ نہ سکے، اور تمام عمر گزرنے کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ انہوں نے خاموش رہ کر در حقیقت اپنی عمر جو ہے وہ ضائع کر دی۔ یہاں پر یہ شعر جو ہے اس مجاز کے ساتھ ساتھ حقیقی معنوں کو بھی بیان کرتا ہے کہ وہ اپنی زندگی کی ناکامی کی داستان کو بیان کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے اس بات پر افسوس ہے کہ میں نے اپنی زندگی کو ضائع کیا، کیونکہ زندگی میں دنیا میں آنے کا اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی مقصد رکھا ہے، اور وہ مقصد یہ ہے کہ اللہ کی بندگی کی جائے، لیکن میں دنیا کی لذتوں میں گرفتار رہا، گناہ میں مبتلا رہا، اور اب افسوس میری زندگی جب ختم ہونے کے قریب ہے، اس کا اختتام قریب ہے، تو میرے پاس سوائے افسوس کی کچھ نہیں ہے اور میری زندگی ضائع ہو گئی ہے۔ تو یہاں پر شاعر جو ہے اس بات کو بیان کر رہا ہے کہ ہمیں زندگی جو ہے در حقیقت اللہ اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کے مطابق گزارنا چاہیے، تاکہ ہم آخر میں کسی بھی قسم کی ندامت سے بچ سکیں۔ تیرے فراق میں جیسے خیال مفلس کا، گئی ہے فکر پریشاں کہاں کہاں میری۔ اس شعر میں شاعر جو ہے وہ اس بات دو طریقے سے اس بات کو بیان کرتا ہے، عشق حقیقی اور عشق مجازی، کہ میں جدھر بھی دیکھتا ہوں وہاں اللہ کا ہی جلوہ نظر آتا ہے۔ در حقیقت یہ جو شعر ہے یہ وحدت الوجود کا عکاس ہے۔ وہ یہ لکھتا ہے کہ اے خدا، یہ کائنات تیرے جلووں سے بھری ہے، اس کائنات کا کوئی ایسا گوشہ نہیں، کوئی ایسی جگہ نہیں، کوئی ایسا ذرہ نہیں جو تیرے نور سے خالی ہو، جہاں تیرا عکس نہ ہو، جہاں تیرا جلوہ نہ ہو۔ بس تجھے دیکھنے والی آنکھ چاہیے، اور میں اس بات پر ایمان رکھتا ہوں کہ تو ہر جگہ موجود ہے، کہ میں جہاں نظر اٹھاتا ہوں مجھے تیرا ہی جلوہ نظر آتا ہے۔ جبکہ اگر اس کو مجازی معنوں میں دیکھا جائے تو شاعر یہ کہتا ہے کہ اپنے محبوب سے دوری پر اس کے احساس و جذبات یہ ہیں کہ وہ اس دوری پر بڑا پریشان ہے، اور اس سے بڑے عجیب عجیب طرح کے وسوسے اور خیالات آتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ جو جدائی ہے وہ ایسی نہ ہو کہ وہ ہمیشہ کے لیے جدائی میں تبدیل ہو جائے، یا ان کا محبوب ان سے خفا نہ ہو جائے۔ تو ان خیالات اور وسوسوں نے انہیں بڑی تکلیف سے دوچار کیا ہوا ہے۔ شعر نمبر 5، دیا دکھائی مجھے تو اسی کا جلوہ میر، پڑی جہاں میں جا کر نظر جہاں میری۔ تو یہ شعر عشق حقیقی اور مجازی دونوں کیفیات کا امتزاج ہے۔ یہاں صوفیانہ طور پر وحدت الشہود کا نظریہ جو ہے پیش کیا ہے۔ اس نظریے کے مطابق دنیا کی ہر شے میں اللہ کا عکس موجود ہے، یا وہ دنیا کی ہر شے میں دکھائی دیتا ہے۔ تو شاعر یہ کہتا ہے کہ میں جہاں جہاں نظر اٹھاتا ہوں، جس شے کو بھی دیکھتا ہوں، اس میں اللہ ہی اللہ کی ذات دکھائی دیتی ہے۔ یہاں پر اس شعر میں سند تجنیس بھی پیدا کی گئی ہے۔ پہلی جگہ جہاں سے مراد دنیا ہے، جبکہ دوسری جگہ میں جہاں سے مراد ادھر ادھر یا جدھر کا لفظ جو ہے وہ معنی میں لیا گیا ہے۔ اسی طرح عشق کی مجازی کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو اس شعر میں شاعر جو ہے وہ عشق کی معراج کو، اس کی بلندی کو، اس کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ جب میں محبت کی ایسی کیفیات اور جذب میں مبتلا ہو جاتا ہوں تو مجھے ہر جگہ سے وہ اپنا محبوب دکھائی دیتا ہے، یہاں تک کہ دنیا میں جس شے پر بھی نظر ڈالوں وہ مجھے اپنا محبوب ہی لگتا ہے۔ تو اس طرح غزل نمبر 1 جو ہے ہماری مکمل ہوئی۔ انشاءاللہ بہت جلد غزل نمبر 2 کے ساتھ اور مشقی سوالات کے ساتھ ہم دوسری غزل پڑھیں گے۔